وَلَا فَقِّهْنَا فِي الدِّينِ آمین۔ جو ہم کر رہے تھے چیپٹر فلینگ فرام فائر، وہی ہم کنٹینیو کریں گے جو کتاب ہے، اور اس میں چیپٹر ہے کہ کس طرح جو دوزخ کے کیا کپڑے ہیں اور کس طرح ان کی پنشمنٹ ہے۔ تو اب یہ چیپٹر میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو لیکوڈ پچ ہے، جو ان کے گارمنٹس ہیں، ان کے کپڑے ہیں ہیل فائر میں، وہ لیکوڈ پچ سرابل کر کے آیت میں آئے گا۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُم مِّن قِطْرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ۔ اور وہ دیکھیں گے کہ جو کرمنل ہے نا، مجرمین، مجرم کی جمع، تو وہ مجرم اس دن ان کو شیکل کر دیا جائے گا۔ شیکل مطلب پورا ان کا جو اسفاد پورے شیکل اور ایک دوسرے کے قریب ہوں گے۔ اور یہ کیا ہے؟ ایک گروپ ہے، کیونکہ یہاں پر آپ آیت میں دیکھیے مجرمین، like it's not a one or two, it's going to be more, it's a plural۔ اور پھر یہاں پر بتایا جا رہا اس دن، یعنی کہ ڈے آف ججمنٹ، اینڈ دے ول بی شیکلڈ ٹوگیدر۔ اور پھر آگے بتایا جا رہا ہے سرابیلہم، ان کے جو کپڑے ہیں نا، جو ایک لیکوڈ پچ رہتا، کبھی آپ دیکھے ہوں گے روڈ جب ڈال رہے ہیں تو وہ کیسا رہتا، ایک دم اسمیل بھی صحیح نہیں رہتی، اور اس کا جو اگر لگ بھی جائے ہاتھ کو یا کہیں، اور سب سے بڑی بات تو وہ بہت زیادہ یعنی اسکن آؤٹ ہو جاتا اس سے۔ اور وہ کیا بول رہے، وہ لیکوڈ پچ کیا ہے، ان کے وجوہہم، تو ان کے فیسز کو کور کر دیں گا۔ اور جب فیس نا اتنا سینسٹیو رہتا، کیونکہ فیس کا سکن بہت زیادہ سینسٹیو رہتا، اور کیا چیز سے کور کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے نار، فائر سے۔ تو جو ہم دعا کرتے، these are the things that's really going to happen۔ ایک جیسا جنت ہے یقیناً، ویسے ہی دوزخ ہے، تو دوزخ سے ہم پناہ مانگنا چاہیے۔ جب ہم کوئی بھی چیز دیکھیے اچھی اور بری، اپوزٹ سے زیادہ اچھی طرح وہ بات سمجھ میں آتی۔ اب there are different narrations in this۔ علی ابن طلحہ بتاتے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس میں بتائے، یہ قطران مطلب لیکوڈ پچ، اور اس کا مطلب یہ بھی بتائے کہ مولٹن کاپر جو ہے نا، اس کے بارے میں بھی بتائے، مطلب اٹ کوڈ بی دس اور دیٹ۔ اور دوسرے اکرمہ ہیں، یہ سارے مفسرین ہیں، اپنے اپنے جو ویو بتائے کہ یہ اس میں کاپر سے بنے ہوا رہیں گا، اور یہ تار رہیں گا۔ اور اس میں صحیح مسلم اور ڈفرینٹ نریشنز میں بھی بتایا گیا ہے کہ یہ کس کے لیے ہے، دیز آر دا پنشمنٹس، رائٹ۔ تو یہ کس کے لیے ہے؟ جو نوحہ کرنا بولتے نا، بہت زیادہ یہ وہ باتیں کر کے زور زور سے رونا، اپنے کپڑے پھاڑنا، یہ سارے چیزیں منع کیے گئے ہیں دین میں۔ کوئی بھی انسان ہے، کسی کے بھی کوئی اپنے گزر گئے، رونے سے منع نہیں کیا گیا ہے، لیکن کیا چیز سے منع کیا گیا ہے؟ اس کے بیانے کرنا، ناشکری کرنا، برے ایسے باتیں کرنا، any kind of ناشکری and any kind of describing certain way، جو چیخیں مار کے، کپڑے پھاڑ کے، اپنا حلیہ بگاڑ کے، اپنے چیکس پہ مارنا، that kind of thing is منع۔ تو ان کو کیا بتایا جا رہا کہ ان کے لیے ایسے پنشمنٹ ہوں گی، اگر انہوں ریپینٹ نہیں کرے، انہوں توبہ نہیں کرے، تو ڈے آف ریزریکشن میں کیا ہوں گا ان کے لیے؟ ان کو ایسے گارمنٹس، ایسے کپڑے پہنائے جائیں گے جو لیکوڈ پچ کے ہیں، اور بہت زیادہ تکلیف دہ رہیں گا، بیکاز دس از لائک اٹس ناٹ جسٹ ون نریشن، دیر ہیو بین ڈفرینٹ نریشن۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے جس میں ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، اگر جو عورت ہے جو نوحہ کر دی، اگر وہ ریپینٹ نہیں کری اور ویسے ہی وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی، تو ڈے آف ریزریکشن میں کیا ہوں گا؟ اس کے کپڑے یہ پچ تار کے رہیں گے، یعنی کہ اس کے کپڑے ویسے مولٹن کاپر ہو یا وہ، تو اس کا فلیمنگ فائر رہیں گا۔ May Allah protect us all. Why we are learning this? So that we can overcome with this thing, صبر کیا ہے؟ الصبر صدمۃ الاولی، that moment of time آپ کو صبر کرنا، یہ نہیں ہے کہ آپ کے کوئی بھی گزرے اور آپ جو دل میں آیا بولتے جا رہے، اپنے چیکس پہ مار رہے ہیں، اپنی حلیہ بگاڑ رہے ہیں۔ There is nothing wrong in crying. Even Prophet sallallahu alaihi wasallam, he cried
آنکھ سے آنسو جائیں گے, آپ غمزدہ رہیں گے. اب یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی آنکھ سے ان کے آنسو نہیں جا رہے, ان کا غم اندر دل میں رہتا. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں غم تھا. He doesn't cry that loudly. He never laugh loudly. وہ ہمیشہ مسکراتے تھے. ویسے ہی وہ زور زور سے کرائی نہیں کرے. تو نوحہ کرنے کا منع کیا گیا ہے. تو one should not do that. اگر کوئی کر رہے ہیں تو ان کو اچھے سے سمجھانا چاہیے. ایسے بھی الفاظ نہیں بولنا چاہیے, کیونکہ دیٹ مومنٹ آف ٹائم پرسن کیا کہ بہت سپر سینسٹیو رہتا. اور اس سے پھر ہم یہ بھی سیکھتے نا, جو ایک دوسرے کو ہم تسلی دیتے, سمجھاتے. وائی وی نیڈ دس, when somebody passes away, you go and do the condolences. 3 دن کا رہتا, except the woman who is widow, اس کے لیے 4 مہینے 10 دن. تو why we do this, ایک دل کو تسلی. It doesn't mean that whole year you're going to be doing this, and people they do that. اب اس سے یہ مجھے یاد آیا تھا کہ جو محرم میں جو لوگ نوحہ کرنا, ماتم کرنا اور اپنے آپ کو بگاڑ لینا اور اس کو جسٹیفائی کرنا کہ اتنے سال پہلے ایسا ہوا تھا, ایسے there's a وعید here, ڈراوا ہے, وارننگ ہے. one should not do that. تو چاہے کچھ بھی ہو. پھر آگے فرمایا گیا ہے اس کے بارے میں کہ ان کے لیے ایک دوزخ میں ان کا بیڈ ہوگا, اور اس کی کاورنگ کیا رہیں گی, فائر کی رہیں. لہم من جہنم میہاد ومن فوقہم غواش, اور ان کے لیے ہیل فائر میں بیڈ ہوگا اور اس کی کاورنگ کیا رہیں گی, فائر کی رہیں گی. الحسن اس کا انٹرپریٹ کرتے, وجعلنا جہنم للکافرین حسیرا. کیا ہے یہ جہنم؟ آگے یہ آیت میں بتایا جا رہا ہے. حسیر مطلب ان کے لیے ایک جیل خانہ ہے. تو کبھی آپ دیکھیے کسی کو بھی کتنے بھی بڑے بڑے پیلسز رہے, لیکن ایک جگہ اس کو جکڑ کے رکھ دے تو ان کے لیے کتنی مشکل ہو جاتی. لیکن یہاں پر کس کے لیے ہے جہنم؟ للکافرین, کافر کے لیے ہے, ڈس بلیورز کے لیے ہے. اور ان کے لیے کیا ہے, پریزن بیڈ ہے وہ ان کا, مطلب دے کانٹ گو اینی ویئر. اور وہ فائر کا بیڈ ہے. اور پھر بیڈ, ہم بیڈ پہ کیوں لیٹتے اس لیے کہ آرام کے لیے, سکون کے لیے. سم ٹائمس you don't even want to sleep, but you go and just lie down. کبھی طبیعت خراب ہے, even sometimes آپ کی طبیعت بھی خراب نہیں ہے, but you are very sad, you are very upset, you go and just lie down, you feel good about it, right? لیکن یہ بیڈ کیسا ہے, جس میں فائر ہے, جس میں تکلیف ہے بہت زیادہ. اور پھر قتادہ بتاتے پریزن کیا ہے, ایک پورا کنفائن کرے ہوا ہے. اور ڈفرینٹ نریشنز میں اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اس میں جو ڈسکرائب کیا گیا ہے, جو شوز ہے وہ بھی فائر کے ہیں, اور اس کے گارمنٹس پچ فائر کے ہے. پھر اس کا جو کھانا ہے اتنا برا ہے, اور اس کا ڈرنک اتنا برا ہے کہ جو اس کے گھر اطراف پورا ورسٹ ہوم, ورسٹ ٹورمنٹ ہے. کیوں ہے یہ ورسٹ؟ کیونکہ جو اس دنیا میں کفر کرے اور بار بار اس کو منع کرنا, ایمان نہیں لانا, ڈس بلیورز رہنا, تو ان کے لیے کیا ہے, مولٹن کاپر. اور ان کے سارا جو کھانا بھی آگے بیان کیا گیا ہے, کس طرح پس ہے, یا جو وونڈز کا سیکریشن. کبھی آپ دیکھیں, ایون کبھی ہم بلڈ ڈرا کرتے, اس کے بعد تھوڑا بھی خون نکلتا تو کیا کرتے, وہ پٹی فوراً سے, مطلب یو فیل کریہا, یو ڈس لائک اٹ, یو تھرو دیٹ ان دا بن, رائٹ. اب آپ سوچئے یہ پورا جو ڈسکریشن آف دا وونڈ ہے, ساری گندگی ہے, چاہے پس ہے, خون ہے, یا کچھ بھی, بعض وقت پانی بھی نکلتے رہتا وونڈ سے, تو وہ سارا ان کا کھانا پینا ہے. وین ایور یو فیل ہیٹ, تو آپ کیا کرتے, ایک کوئی اچھا ڈرنک پینا چاہتے, کھانا کھانا چاہتے. لیکن ان کے لیے کیا ہے یہاں پر, ان کے لیے ایسا کھانا پینا ہے جو کہ انہوں نہیں کھانا چاہتے. اور یہاں پر ایک نریشن میں بتایا جاتا, جب گریو یارڈ میں بھی انٹر ہوتے تو بتاتے یہ گریو یارڈ ایسا نہیں ہے, خبر یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے اس میں لگژریس وے میں رہنے والے ہیں. نہیں, کوئی کمفرٹ رہیں گا نہیں. اس دنیا میں ہی ہم کو تیاری کر کے جانا ہے. اور جو ایک دوسرے کو ہم کو یاد دہانی ہوتی نا, کبھی بھی ہم دیکھتے ہوں گے کہ ایک کسی نہ کسی کی ڈیتھ ہوتے رہتی فالوئنگ ویکس, اسپیشلی جب 4 مسجدوں کے جب ہم ای میلز دیکھتے تو معلوم ہوتا کہ اچھا فلاں فلاں انسان گزر گیا, اور ہم یہ نیکی گریب کرنا چاہتے, ان کو کنڈولنس دیتے, یا تو ٹیکسٹ کرتے یا
کال کرتے یا میسیج کرتے اور میک شور کرتے کہ ہم اس کو ٹائم پہ کرتے. ایسا نہیں کہ 2 مہینے 4 مہینے, کیونکہ کنڈولنس جب ہی دیا جاتا. جیسے کہ ابو بکر صدیق سے جب پوچھا گیا تھا فجر کے بعد یہ کام کرے, ون آف دا تھنگ واٹ ہی ڈڈ دا کنڈولنس آلسو. تو یہ چیز کیا ہے, نیکی کے کام ہے اور اس کو ہم گریب کرتے. تو ہم بات کر رہے تھے کہ گریو یارڈ کی, قبر کی. تو قبر کوئی لگژری کی جگہ نہیں ہے. جب ہم جاتے کسی کو کنڈولنس کرتے یا باہر سے بھی کوئی لوگ دیکھتے کہ گریو یارڈ سے جب گزرتے تو ایک عبرت حاصل کرتے. یہ کوئی سکون کی جگہ نہیں ہے. کس کے لیے سکون رہیں گا؟ جو اس دنیا میں اچھا اس کے لیے تیاری کر کے گئے. تو وہاں پر جو ہیل فائر کے بارے میں بتایا جا رہا, پھر بعد میں ان کے لیے کپڑے بھی جو کاٹے جائیں گے وہ آگ کے ہوں گے, اور ان کے اندر ان کی جو فیملی بھی ہے, بیکاز دے ویر ناٹ آلسو آن صراط مستقیم, تو وہ بھی ہیل فائر میں جائیں گے. اینڈ دس پیپل آر ٹوگیدر. جیسا بولتے ہیں نا, کوئی انسان آپ کے دوست کے دین پہ ہے. جب کوئی انسان دوست کے دین پہ ہے, مطلب دوست could be anyone, it could be your own parents, it could be your family, it could be آپ کے نیبرز, آپ جس کے ساتھ صبح شام اپنا وقت گزار رہے. اب یہ ضروری نہیں ہے پرسنلی آپ وقت گزار رہے ہیں. آج کل جو گیجٹس ہے, فون ہے یا آپ سوشل میڈیا ہے, آئی پیڈ پہ آپ گھنٹوں بات کر رہے ہیں, جو واٹ ایور دا میڈیا یو آر یوزنگ اٹ, تو وہ آپ کے خیالات وہی بن جاتے انسان سے جو بات کرتے. تو یہاں پر جو شیکلز میں ہے, پورا ان کو چین کر دیا گیا, ایک جگہ ان کو جکڑ دیا گیا, اور اتنی کنسٹرکٹڈ جگہ ہے. تو کیوں ہم دعا کرتے ہمیشہ کہ اللہ تعالیٰ خبر کشادہ کر دے, نور سے بھر دے, ان کے لیے آسانی کرے. کیوں؟ کیونکہ ہم سب کو یہ چیز سے گزرنا ہے. تو یہاں پر وہی بتایا جا رہا ہے کہ ان کے لیے بہت کنسٹرکٹڈ ہے, اور ان کا کھانا کیا ہے, زقوم ہے, اور سارے کپڑے ان کے لیے آگ کے ہے. پھر یہاں پر بار بار وہی چیز مینشن کی گئی ہے, کس طرح شیکلز میں ڈال دیا جائے گا. تو صحابہ اکرام یہ سارے چیزیں سن کے بہت زیادہ ان کو تکلیف ہوتی تھی. ایک وہاب کر کے ایک صحابی انہوں سن کے انکانشیس ہو گئے, بے ہوش ہو گئے, اور اتنا رونے لگے. تو اس طرح سے ان کا imagination رہتا, because they literally believe in it. So when we hear that, اور سوچئے کہ یہ جو ہیل فائر کا آگے جو ڈسکرپشن بتایا گیا, اور جس طرح کا جو لوگ ہیل فائر میں جائیں گے تو ان کے سکن کیا ہو جائیں گے, موٹے پھول جائیں گے, سویلنگ ہو جائیں گی. کبھی آپ دیکھیں کوئی انسان مریض ہے بیکاز آف سم ڈیفیشنسی, فار ایگزامپل اگر کسی کو خون کی کمی ہوتی تو وہ اسکن اس کا بہت پھول جاتا, کیونکہ اس کے اندر خون کی کمی ہو گئی. There could be many reasons about it, but I'm just giving an example. تو ویسے ہی جو لوگ ایمان نے لائے, عمل صالح نے کرے, پورا ان کا خاتمہ بالخیر نہیں ہوا, جو دوزخ میں جانے والے ہیں, تو ان کا کیا رہیں گا, پورا ان کا سکن ان کا پھول جائیں گا, اتنا زیادہ سویلنگ آ جائیں گی, اور وہ دوزخ میں جانے والے رہیں گے. تو آگے وہی بتایا گیا ہے کہ کس طرح ان کا جو ایک کان سے لے کے نیکسٹ چیپٹر جو ہے چیپٹر نمبر 20 میں بتایا جا رہا ہے کہ جو دوزخ میں جانے والے ہیں ان کا سائز اور ان کا اگلی اپیئرنس رہیں گا. وہ اگلی اپیئرنس کیوں؟ جب انسان بہت زیادہ پھول جاتا حد سے زیادہ, تو اس کے ساری باڈی پارٹس اس کے کیسے ہو جاتے, عجب ہی دکھتے. تو اس کے وجہ سے وہ بہت ہی زیادہ عجب سا لگے گا. اور بخاری کا نریشن اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ڈسٹینس ہے 2 شولڈر کے بیچ میں, جو ڈس بلیور جو ہیل فائر میں جائیں گا وہ 3 day جرنی رہیں گا. اگر سوئفٹ رائڈر بھی تیزی سے بھی اگر رائڈ کرے. اور اس میں مسلم بھی اسی کا نریشن بتایا گیا, ابو ہریرہ کا نریشن ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو مولار ٹوتھ ہے نا ڈس بلیورز کا, مشرک کا, کافر کا, اور کینائن ٹوتھ ہے, اتنا زیادہ بڑا رہیں گا جیسے کہ ماؤنٹ احد. اور اس کی تھکنس آف سکن کیسی رہیں گی, 3 night جرنی بھی کر دیں گے تو اتنی زیادہ تھکنس رہیں گی. سو دیز آر دا تھنگ, لائک دس چیپٹر نمبر 20 جسٹ آئی گیو دا انٹرو فار دیٹ. نیکسٹ اپ کمنگ کلاس میں اس کو ہم کنٹینیو کریں گے. اینڈ ٹوڈے وی گونا کنٹینیو ود دا کتاب توحید. تو کتاب توحید میں آج کا جو چیپٹر ہے
nothing but paradise should be asked by Allah's countenance. मतलब अल्लाह की खुशनुदी के लिए चैप्टर नंबर 56 है. अल्लाह की खुशनुदी के लिए कोई चीज़ भी हम मांग रहे ना तो अल्लाह के खुशनुदी के लिए मांगना. देयर शुडंट बी दुनियावी चीज़ों के लिए आप कोई चीज़ मांग रहे हैं. आस्क जन्ना, आस्क आखिरा, एंड दैट इज़ फॉर एवर एंड एवर. इफ़ यू आर डूइंग एनी दुनियावी थिंग ऑल्सो we should renew our intention. For example, we moved to a certain country. At that time you didn't realize it. You thought कि अच्छा यहाँ पर better living है and so on so forth. But when you moved it, फिर शऊरी तौर पे आपको मालूम हो गया कि हाँ भाई यहाँ पर रह के हमको अपने नफ्स को मानना है, अपने बच्चों को बड़े करना इतना आसान नहीं है. सिर्फ हमारे नफ्स को नहीं, हमारी फैमिली के लिए भी. तो उसमें हम अपनी इंटेंशन को क्या रिन्यू करेंगे? टू प्लीज़ अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला, स्टेड फास्ट रहेंगे और ईमान के साथ अमल साले करेंगे तो नथिंग रॉन्ग है. क्योंकि जो फर्स्ट थिंग जो चैप्टर आता कोई भी हदीस के चैप्टर में इन्नमा आमाल बिन नियत, तो आमाल क्या है, आपकी नीयत क्या है. सो वी शुड रिन्यू अवर इंटेंशन एंड निया वॉट एवर द थिंग्स यू आर डूइंग, बट द फाइनल डेस्टिनेशन शुड बी जन्नत. तो हम जब जन्नत के लिए ये चीज़ करेंगे तो ये अगर समझिए दुनियावी तरीके से बेटर लिविंग के लिए भी कहीं आप मूव आउट हुए, बट योर इंटेंशन, यू चेंज योर इंटेंशन और उस पर स्टेड फास्ट रहना, इसके लिए नहीं है खाली जस्ट वर्बलाइज कर रहे हैं हाँ मैं ऐसा करूँगी एंड लिटरली यू आर नॉट डूइंग द अमल. अमल करना इंपॉर्टेंट है. इट्स नॉट लाइक जस्ट वर्बलाइजिंग इट. वर्बलाइज करना और अमल नहीं करना, लिमा तकुलूना मा ला तफलून, अल्लाह ताला को पसंद नहीं है कि तुम वो कहो जो कि तुम करते नहीं. your intention should be there and your amal should be there. So this is chapter number 56 में बताया जा है. जाबिर रदियल्लाहु अन्हु नरेट करते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला युसआलु बिवजहिल्लाह इल्ला जन्ना, नथिंग एक्सेप्ट जन्ना. कुछ भी तुम मांग रही तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी के लिए मांगो और अल्लाह की वजह, अल्लाह का चेहरा. तो when we do all the good deeds with the mercy, with the रहमा of Allah सुभान अल्लाह ताला, हम जन्नत में जा सकते हैं. सोचिए कि कितने भी गुड डीड्स है, कितने भी गुड डीड्स है, जब तक कि अल्लाह will not forgive, we all are खताकार. It doesn't mean कि हम जानते बुझते we are doing deliberate sin. But khata is like a mistake. Mistakenly we do the गलतियाँ या deliberate sin नहीं करते. लेकिन मकसद क्या रहता कि अल्लाह ताला हमको माफ़ कर दे, forgiveness होना चाहिए और mercy of अल्लाह होना चाहिए. तो so that we enter a जन्नत. जब जन्नत में enter होंगे, happy रहेंगे, तो फिर हमको चाहिए अल्लाह का वजह. सबसे ज़्यादा जो एक प्लस पॉइंट अल्लाह ताला उसको जो बोनस देंगे फजल, वो रहेगा कि अल्लाह का दीदार. तो वी शुड आस्क फॉर इट. कभी भी ना छोटे उस पर हम राज़ी नहीं होना चाहिए. जैसा कि 8 दरवाज़ों से एंटर होना. व्हेनेवर वी विजिट टू मक्का एंड मदीना, हैव यू एवर नोटिस दैट डिफरेंट बाब रहते, डिफरेंट डोर्स रहते. तो क्या आप खाली ऐसे ही देख के आ जाते? डोंट यू इमेजिन योर सेल्फ कि अल्लाह ताला जब जन्नत के भी इतने डोर्स होंगे तो हमको ये डोर से एंटर होना है. फॉर दैट दे आर प्री रिक्विजिट्स, राइट. अब ये दुनियावी में हम सोचते ये करने से ये होगा, हम ये अगर यूनिवर्सिटी जाएंगे तो ये जॉब कर सकेंगे, अगर जॉब के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं तो उसके भी प्रीरिक्विजिट रहते. दीज आर द पेटी थिंग्स, राइट. ये चीज़ यहीं छोड़ के जाने वाले हैं अपन. बट व्हाट अबाउट आखिरा, दैट इज़ द थिंग. तो हम क्या करना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ जन्नत और अल्लाह की कॉन्टिनेंट्स. ये अबू दाऊद की रिवायत है. फिर यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, कोई भी चीज़ जो इम्पोर्टेंट थिंग क्या इसमें है कि फॉरबिडेंस है कि अल्लाह की खुशनुदी के अलावा कुछ और चीज़ मांगना. आस्क जन्ना एंड अफर्मेशन होना चाहिए जो अल्लाह ताला के एट्रीब्यूट्स है, अस्माउल हुस्ना, और अल्लाह के अच्छे अच्छे नामों से हम दुआ मांगना चाहिए. एंड रिमेंबर, जो एक टाइम रहता दुआज आंसर होने का, वो टाइम पे हम दुआ मांगना चाहिए. इट्स नॉट जस्ट एंड ऑल्सो रिमेंबर दिस जो इसमें अज़म जो आयतल कुर्सी है उसमें भी जो अच्छे अच्छे नाम हैं, तो अल्लाह ताला दुआ को रद्द नहीं करता. एक्सेप्ट आप अगर दिल से वो दुआ नहीं मांग रही,
اور ایسی دعا نہیں مانگنا ہے کسی سے کوئی چھن جائے چیز اور مجھے مل جائے، دیٹ از فاربیڈن. رشتے توڑنا کاٹنا دیٹ از فاربیڈن. ایکسیپٹ دیٹ آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں، صرف اور صرف اللہ سے، اور اچھے اچھے نام اللہ کے، تو اللہ ول آنسر دا دعا. اینڈ نیکسٹ از چیپٹر نمبر 57. اب بولتے ہیں نا کہ کاش یہ ہوتا تو وہ ہوتا، آن سیئنگ اف اونلی سچ اینڈ سچ. تو یہ چیز منع کیا گیا ہے. مینی ٹائمس پیپل دے سے اگر میں ایسا کرتی تو ویسا ہوتا، ایسا کرتی تو ویسا ہوتا. نہیں، ایسا نہیں کہنا چاہیے. یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا. اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نمبر 3 دیٹ از سورہ آل عمران نمبر 154. وہ کہتے ہیں کہ کاش ہم یہ کرتے تو وہ ہوتا اور ہم نہیں مارے جاتے. یقولون لو کانا، یہ منع کیا گیا ہے، کاش کہ یہ ہوتا. کاش کہ یہ ہوتا. وی بلیو ان تقدیر، رائٹ؟ تو ہم ایسا کاش لانا ہی نہیں ہے. تو وہ عربک میں کیا ہے؟ لو کانا لنا من امری. تو اللہ تعالیٰ کا جو آرڈر ہے، اور جب بھی اللہ تعالیٰ کا آرڈر ہوتا ہے امپریٹو رہتا، دیٹس اے مسٹ، دیر از نو چینج ان اٹ. اور اس میں دس از just the part of the ayah, it's not the full ayah, because according to the chapter it has been mentioned. جو محمد بن عبد الوہاب یہ جو کتاب لکھے اس میں جو جہاں پر جتنی ضرورت تھی اس کا پارٹ آف اٹ مینشن کیا گیا ہے 154 کی پارٹ آف دا آیا. تو ایسے کہنا کہ کاش ایسا ہوتا تو ویسا، یہ چیز منع کی گئی ہے. پھر 168 آیت ہے سورہ آل عمران کی، الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا. یہ کہنے لگے کہ اچھا وہ ہمارے بھائی جو گئے، اگر انہوں گھر میں بیٹھے ہوئے رہتے تو ہماری بات سن لیتے تو وہ کل نہیں ہوتے، وہ نہیں مارے جاتے. تو دس از لائک whenever the hypocrites they would not go in the war. اور انہوں نہیں جاتے تھے وار میں. پھر جب دوسرے لوگ ہیں نا ان کی بھی پست ہمت کرتے اور کہتے دیکھے وہ فلاں فلاں انسان وار میں جانے سے انہوں کل ہو گئے اور انہوں مارے گئے. ایسی بات نہیں ہے. اگر گھر میں بھی بیٹھے رہتے، موت آنی ہے تو آ کے رہیں گی. اٹس ناٹ اباؤٹ ایج، اٹس ناٹ اباؤٹ اینی تھنگ. موت جب آنا رہتا، اچھا خاصا انسان، آئی ہیو آئی وٹنس مینی پیپل کہ اچھے خاصے اچھے صحت مند اور آپ کے سامنے جانا رہتا، وہ چلے جاتا بندہ. ڈزنٹ میٹر واٹ ایج دے آر، اور ان کو کچھ بیماری تھی نہیں تھی، بس اس کا وقت آ گیا، دیٹس اٹ، قدر اللہ. بس اللہ پہ ہم پورا سبمسو ہونا. وی شوڈنٹ تھنک. شیطان تو کیا کرتا نا مائنڈ میں ڈالتا، ایسا کرتے تو ویسا ہوتا. بہت کچھ کرتے، ہاسپٹل لے کے جاتے، وہ کرتے، دس اینڈ دیٹ. What ultimately happens? A person dies in front of you. That's the thing, you have to believe in it. So صحیح مسلم کے نریشن میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ کیئرفلی جو بھی بینیفٹ ہوتا وہ ہیئر آفٹر میں سیک ہیلپ فرام اونلی اللہ. کوئی چیز بھی اگر تم کو نہیں ملی، اگر لوز ہو گئی تو کوئی بات نہیں ہے. اگر کوئی ایڈورسٹی آ گئی، مس فارچون آ گئی، تو تم یہ مت کہو کہ اچھا میں فلاں فلاں چیز کرتا، وہ فلاں چیز کرتے تو فلاں ہو جاتا، ایسا قضا ایسا ہو جاتا. تو ایسے نہیں کہو، اور انسٹیڈ کہو کہ قدر اللہ کی ڈکری ہے، اور یہ میں کرتا تو ایسا ہوتا. تو یہ سارے چیزیں کیا ہے، اٹ ول اوپن دا ڈور فار دا شیطان. So let me read you the Arabic, so that you understand how the things has been mentioned. تو کبھی بھی اگر سمجھو کہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ما ینفعک، اگر کچھ بھی تم کو فائدہ پہنچنا ہے تو پہنچ کے رہیں گا. اگر نہیں فائدہ نہیں پہنچا، تمہارے کو کوئی نقصان ہو رہا، تم ایڈورسٹی سے گزر رہے ہیں، وَاسْتَعِینُوا بِاللَّہ، تو کیا کرو، اللہ کی سیک ہیلپ کرو، اللہ سے مدد مانگو. اگر وَلَا تَعْجَزْنَا ان اصابک شیئن، کوئی بھی تمہارے کو اصابک آ گیا، مصیبت آ گئی، تو یہ مت بولو لو انا فالتو، اچھا کاش میں ایسا نہیں کرتا، یہ ایکشن نہیں کرتا، کذا و کذا، لکانا کذا و کذا. یہ نہیں کہو کہ یہ نہیں کرتے تو وہ ہوتا، وہ کرتے تو نہیں. دس ول اوپن دا ڈور فار دا شیطان.
ولیکن قل قدر اللہ، لیکن کیا کہو اللہ کی جو قدر تھی یہی اللہ تعالیٰ نے. اینڈ دس از لائک اے مومن کمپلیٹلی سبمسو رہتا. وہ جب کوئی بھی اپنا پیارا اپنا دل کا ٹکڑا رہتا، کوئی بھی آپ کا بہت beloved ہو سکتا، when something happens, a person dies, he or she, قدر اللہ. That's it. You have to completely submissive. Sometimes it happens, you are not able to talk that moment of time. آپ کی آواز چلے جاتی ہے، آپ بات نہیں کر سکتے. That's the صبر. قدر اللہ. وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ. اگر تم یہ بولیں گے یہ کرتے تو وہ ہوتا ہے ایسا ویسا، تو وہ کیا ہے؟ لو تفتح، فتح سے عمل الشیطان، شیطان کے لیے ڈور اوپن کر رہے. اچھا یہ کرتے تو وہ ہوتا، وہ کرتے یہ ہوتا. کسی کا وقت کوئی مقرر ہے نا، وہ انسان کی ہی یا شی ہو، ان کی ڈیتھ ہو کے رہتی. اور یہ ہم کو یقین ہونا چاہیے، ہم سب امانت ہے، اس دنیا میں آئے وی ول گو بیک. اٹس لائک آپ کے کوئی پیارے چلے گئے، اٹس لائک آئی ٹیل مائی سیلف لائک یو گو آئی ایم کمنگ. That's how it is. That's the fact. That's the truth. It doesn't mean کہ وہ ان کی ایج یہ رہنے سے یہ ہوا، ان کی وہ اچھا خاصا انسان perfectly fine، لیکن اللہ کی مرضی. اور ہم سب کیا ہے؟ اللہ کی امانت ہے. It's really hard. It's really hard to have that sabr, that moment of time. But if you have complete yaqeen and conviction on Allah subhanahu wa ta'ala, you will never say this kaza wa kaza. کیونکہ وہی تو ہے وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ. تو شیطان کو تو موقع مل جاتا، انہیں تو ڈور اوپن کرتا. دیکھیے تم یہ کرنا تھا، تم فلاں جگہ جانا تھا، تم ہاسپٹل لے کے جانا تھا، تم یہ کرنا تھا، وہ کرنا تھا. بھائی جس کی ڈیتھ ہونی تھی دیٹ مومنٹ آف ٹائم. ہیو یو ایور سین، کئی بار آپ دیکھے ہوں گے کہ انسان نماز پڑھا، دیٹ مومنٹ آف ٹائم اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو سیم تھنگ ہیپنس. تو دس از ہاؤ دا لائف از. لائف جو ہے نا ہمارے لیے ایسی ہے، آج کیا ہے کل کیا ہونے والا ہے، وی ڈونٹ نو دیٹ. لیکن اگر ہم یہ سوچ کے کہ نہیں ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، وی شوڈ ہیو کمپلیٹ یقین اینڈ کنوکشن، نہیں جو اللہ کو منظور. تو یہاں پر یہ چیز منع کیا گیا ہے. تو امپورٹنٹ تھنگس کیا لرن کرے؟ سورۃ آل عمران کے جو آیتیں تھے 154 168 میں کلیئرنس ہے، کلیئرلی ہے کہ فوربیڈن ہے. ایسا ہوتا تو ویسا ہو جاتا، ایڈورسٹی نہیں آتی، کوئی مشکلات نہیں آتی. یہ شیطان کے حربے رہتے، وہ دماغ میں یہ باتیں ڈالتا. اور ہم کو چاہیے جو مومنٹ پہ کوئی غم، تکلیف، دکھ، آزمائش، ڈیتھ، جب بیسٹ سپیچ کرو یا خاموش رہو. ٹھیک ہے وہ گریف اور سورو میں آپ کی آواز چلے جا رہی ہے، آپ کو کچھ بات کرنے نہیں آ رہا کیونکہ آپ اپنے آپ کو کنسٹرکٹ کر رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو روک رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا رہتا تھا؟ وَبَاخِعُ النَّفْسَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ. آپ اپنے آپ کو دوسروں کے لیے اتنا زیادہ ان کے نفس کو اتنی تکلیف ہوتی تھی، اور ہم کیا ہے ان کو ہی فالو کرتے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو. تو گائیڈنس بیسٹ اسپیچ ہونا چاہیے، اور گڈ ڈیڈس کیا کرنا چاہیے جو بینیفیشل ہے، اور صرف اللہ سے مدد مانگنا چاہیے، کسی سے بھی نہیں. جو ہو گیا وہ اللہ کی رضا میں راضی ہونا. اور پھر جو بھی چیز ہے اگر کسی غیر اللہ سے ہم مانگ رہے ہیں وہ پروہیبٹڈ ہے، یہ غلط ہے، یہ ویکنس ہے انسان کی. ڈو یو ریمبر لائک وی ڈیڈ اباؤٹ دا سفر کا مہینہ اینڈ فوربیڈن تھا کہ غلط طریقے اڈاپٹ کرنا اور غیر اللہ کے چیزوں کو وہ اڈاپٹ کر کے کلچرلی فالو کرنا. اٹس اے بگ نو. تو آئی اینڈ ہیئر. سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.